رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے امن کا ایسا گہوارہ بنا، ایسی فضا بنی، اوہو تیمیم کیا نام ہے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو دعوت دی کہ اے عدی اسلم تسلم، اسلام لے آؤ سلامتی پالو گے۔ یہ لمبا واقعہ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اے عدی ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ بحیر یمن سے ینگ لڑکی سونے سے لدی ہوئی اکیلی چلتے چلتے مکہ پہنچے گی، طواف کرے گی، عمرہ کرے گی۔ اے عدی اس کو میلی آنکھ سے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ عدی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا قبیلہ ہماری قوم مر جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ آپ کا قبیلہ ہوگا؟ کسی ہمارا قبیلہ تو مکہ اور یمن کے بیچ میں رہتا ہے، زندہ چڑیا فضا میں نہیں اڑ سکتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ینگ لڑکی وہ یمن سے اکیلی چلتی چلی آئے اور مکہ میں آ کے طواف اور عمرہ کرے؟ یہ میری عقل نہیں مانتی۔ انفر میں ہو کے رہے گا۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ آئی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خبر دی، اے عدی وہ لڑکی بتاؤں کہ کون سی جو اللہ کے نبی نے خبر دی تھی کہ ہاں وہ آؤ دیکھو، وہ دیکھو طواف کر رہی ہے۔ طواف سے فارغ ہوئی، پوچھا گیا بیٹی من این جئتی، ارے تو کہاں سے آئی ہے؟ وہ کہنے لگی میں یمن سے آئی ہوں۔ ارے اکیلی آئی ہو؟ کہ اکیلی آئی ہوں۔ یہ نہیں کہ جناب سرگودا سے سہیوال جا رہے ہیں اور سرگودا سے لاہور جانے کا سفر ہے، خچر کا سفر، اونٹ کا سفر، اکیلی حسین جمیل لڑکی سونے سے لدی ہوئی یمن سے پورے ملک سے اور پھر دوسرے ملک میں داخل ہونا اور جناب حج اور کیا نام ہے عمرہ اور طواف کرنا۔ تو کیا فرمایا کہ ہاں میں وہاں سے اکیلی چلی آئی ہوں۔ تو کیسے پایا لوگوں کو؟ اس بچی نے، جوان لڑکی نے بتایا کہ میں نے یوں محسوس کیا، جو میں یمن سے چلی ہوں مکہ تک، میں نے یوں محسوس کیا کہ بیچ میں رہنے والے لوگ ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہے، ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد۔ ایسا امن کا گہوارہ بن گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پہ اللہ نے فضا بنا دی۔ وہ فضا، وہ ماحول بنانا چاہتے ہیں ہمارے بڑے، کیسی ملکوں میں محنت ہو، شہروں میں اور جناب گلی کوچوں میں کہ بھئی اسلام سیکھنے والے، کیونکہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کے اندر بڑی صفات ہیں، چوری کوئی نہیں۔ اور جناب ہم اب جس ملک سے آئے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ پیسے جناب بالکل عام کھلے رکھ رہے ہیں، پرواہ نہیں۔ جب چل پیچھے کھول لیا اور پیسے یوں رکھ کے اور بند کر دیا۔ تو لوگوں میں بڑی صفات ہیں، لوگوں میں بڑی صفات ہیں۔ تو اب محنت کرنی ہے کہ وہ لوگ جو دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس آئیں گے تو بتاؤ وہ تو صفات چاہیں گے، وہ تو دیکھیں گے اسلام کہاں ہے۔ اسی بھائی دوستو، بڑوں نے جو ملکوں میں جماعتیں چلائیں، اللہ نے کرم کیا، پوری دنیا کے اندر جماعتیں چلی، ایک فضا پوری دنیا میں دھیرے دھیرے بن رہی ہے، کچھ بنی ہے کچھ بن رہی ہے۔ یہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پہ ایک ماحول بن گیا اور جناب سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے کو نفع پہنچا رہے ہیں، جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مظاہرہ کیا 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ نماز تو مکہ مکرمہ میں فرض ہو گئی، 2 ہجری کو روزے فرض ہو گئے اور 4 ہجری کو زکوٰۃ فرض ہو گئی اور ہجرت کے 9ویں سال حج فرض ہوا۔ 8ویں سال میں مکہ فتح ہوا اور مکے میں جو داخل ہو رہے ہیں تو کس انداز میں داخل ہو رہے ہیں؟ بالکل عاجزانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا عمامہ پگڑی باندھی ہوئی ہے اور اونٹ پہ سوار ہیں اور آپ کا سر مبارک جھکتے جھکتے یوں جھکا کہ کوہان کے ساتھ
آپ کا سر مبارک لگ گیا. اور کیا فرما رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی نصر عبدہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے کی مدد کی. سارے کے سارے لشکروں کو اکیلے اللہ نے شکست دی. اے اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، سب کچھ آپ نے ہی کیا ہے، سب کچھ آپ نے کیا. اور اوہو مکے کے لوگوں کا یہ ذہن تھا کہ آج تو مکہ فتح ہوا ہے، 21 سال کے بعد ارے تو مسلمان ہمیں کچا کھا جائیں گے، ہمیں کچا کھا جائیں گے. ان کا ذہن یہ بنا ہوا تھا. لیکن آپ نے عجیب اعلان کر دیا کہ ارے جو مسجد حرام میں آ جائے اس کو امن، جو اپنا کیواڑ بند کر لے، اپنی دہلیز کا کیواڑ بند کر لے، دروازہ بند کر لے، اس کو امن. جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اس کو بھی امن. اوہو عجیب. ہندا جو اتنی سنگ دل عورت جس نے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ اور دل کو چبایا اور خون چوسا، وہ عورت اپنے خاوند کے پاس آئی. ابو سفیان نے مونچھیں رکھی ہوئی تھی، یوں مونچھوں کو پکڑ کے یوں جھنجھوڑا اور دھکا دیا اور سینے پہ بیٹھ گئیں اور کہنے لگی ارے بزدل، موت کے ڈر سے تو نے دین اسلام کو قبول کر لیا. اپنے خاوند ابو سفیان سرداران مکہ میں ان کے سینے پہ بیٹھ گئیں. اتنی دلیر عورت، لیکن وہ بھی کفر پہ ٹک نہ سکی. وہ کہنے لگی کہ آج مسلمان تو جیسے کفر کا طریقہ ہے ناچیں گے گائیں گے. اسی 21 سال کے بعد مکہ فتح ہوا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا، صحابہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے کوٹھے پہ چڑھ گئیں. اس زمانے میں گھر نیچے ہوتے تھے، چنانچہ وہ کوٹھے پہ چڑھ گئیں اور وہاں سے منظر دیکھنے لگی کہ کیا کرتے ہیں. وہ جب اس نے دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں، صحابہ کرام طواف میں لگے ہیں، کچھ مقام ابراہیم پر سجدے میں ہیں، کچھ حتیم میں ہیں، کچھ جناب وہ چیخے مار مار کے رو رہے ہیں، دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں. جو نئی آمد اندر آ رہی ہے وہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ سمجھیں کہ ناچیں گے گائیں گے شراب پیئیں گے، یہ تو رو رہے ہیں، یہ تو جناب سجدے میں ہیں. تو ہندا نے جو یہ منظر دیکھا تو وہ کہنے لگے یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں. وہ بھی صبح کو آئیں اور کہنے لگے میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. تو بھائی دوستو